پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم نے لیاری میں بلاول بھٹو کے دورے کی پیش کی اجازت طلب کی تھی۔ لیاری میں بلاول بھٹو زرداری کی کوئی ریلی نہیں تھی۔ لیاری میں بلاول بھٹو زرداری کے قافلے پر حملے پر اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہم پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی ایس 104 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر رانا افتخار نے پیپلز پارٹی کے امیدوار سعید غنی کے حمایت کے اعلان کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر جاوید ناگوری بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھیجے گئے نوٹس واپس لیا جائے۔ لیاری واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج ہوا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ پولیس بلاول کے دورے سے لا علم تھی۔ ہم نے بلاول بھٹو کے تمام روٹس پولیس کو فراہم کیے تھے۔ مقدمے میں جن لوگوں کو نامزد کیا ہے ہمیں بھی اعتراض ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو واقعے کے وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ سعید غنی نے کہا کہ پی ایس 104 سے رانا افتخار کی دستبرداری سے مجھے فائدہ ہوگا۔ میں رانا افتخار کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک خط ہے جو 29 تاریخ کو میں نے لکھا تھا، اور پہلا جو پلان تھا بلاول بھٹو صاحب کا وہ انہوں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے کچھ حلقوں کا دورہ کرنا تھا۔ تو یہ جب خط میں نے بھیجا تو یہ میں نے ڈی آئی جی ساؤتھ کو بھیجا، ڈی آئی جی ویسٹ کو بھیجا، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو بھیجا اور ڈپٹی کمشنر ویسٹ کو بھیجا، اور ان سب سے میں نے بات بھی کی۔ اس خط میں ہم نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب این اے 246 کے علاوہ کراچی کے ضلع غربی اور جنوبی کے کچھ علاقوں کا دورہ کریں گے، لہٰذا آپ اس دورے کے موقع پر سیکیورٹی اور ٹریفک کے جو انتظامات کا بندوبست کریں۔ یہ میں نے ان کو خط بھیجا۔ اس کے بعد جب یہ ایک دن پہلے یا رات میں یہ پلان چینج ہوا اور ہم نے ایک دن اس کو آگے کیا، اور آگے کرنے کے ساتھ چیئرمین صاحب کا جو دورہ تھا وہ صرف ان کے حلقہ انتخاب تک محدود رہا کہ جو این اے 246 ہے یہ وہاں تک صرف دورہ کریں گے، صرف اس حلقے کا دورہ کریں گے۔ میں نے واٹس ایپ پر ڈی آئی جی ویسٹ کو بھی اور ڈی سی ویسٹ کو بھی بتایا کہ آپ کے ضلع میں چیئرمین صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ ان کو میں نے یہ بھی اطلاع کر دی کہ نہیں آ رہے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کو میں نے فون بھی کیا، پھر واٹس ایپ پہ میں نے ان کو روٹ بھی دیا کہ بلاول ہاؤس سے نکل کے کہاں جائیں گے، وہاں سے کہاں جائیں گے، وہاں سے کہاں جائیں گے۔ تو یہ بھی 14-15 اسپاٹس تھے کہ اس سڑک سے گزریں گے، اس جگہ پہ رکیں گے، یہاں کیمپ لگا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئی۔ یہ روٹ اور یہ ساری چیز ڈی سی ساؤتھ کو بھی بھیجا گیا۔ پھر میں نے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک، جس کا کوئی تعلق اس سے نہیں بنتا ہے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ چیئرمین صاحب وہاں سے گزریں تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ٹریفک کا پراپر انتظام وہاں پہ ہو۔ تو میں نے ایڈیشنل آئی جی جو ہیں غلام قادر تھیبو صاحب، ان سے فون پہ بات کی اور ان کو پھر واٹس ایپ پہ میں نے ان کا روٹ بھی بھیجا۔ رانا افتخار نے کہا کہ مقامی قیادت نے مسلسل نظر انداز کیا۔ ہمارا علاقہ نون لیگ کا گڑھ تھا۔ ایسے شخص عرفان مروت کو ٹکٹ دیا گیا جس نے پارٹی کو گالیاں دیں۔ علاقے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ قیادت کی طرف سے غلط فیصلوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نون لیگ کا کارکن اور ووٹر ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نون لیگ کا سپاہی ہوں اور رہوں گا، لیکن سعید غنی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ سعید غنی کو کامیاب کرائیں گے۔ پارٹی کو جو نواز شریف کا گڑھ تھا، جس کو ہم نواز شریف کا ڈائنگ لوگ کہتے تھے، اور ہمیشہ یہاں سے ہم جیتے آئے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں سے 3 دفعہ ہمارے ایم پی ایم ایل اے بھی نکلے ہیں، اور یہ حلقہ خالصتاً مسلم لیگ کا تھا، لیکن کچھ پالیسیاں ہماری پارٹی کی غلط ہوئی، ہماری یہاں کی لوکل قیادت کی وجہ سے، جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ ابھی ایک ورکر کو پہلی دفعہ عزت دی گئی، پارٹی ٹکٹ دیا گیا، ہم نے رات دن محنت کی اور اس سے اپنے ورکروں کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو اکٹھا کیا، لیکن وہی عادت انہوں نے ہمیشہ کی طرح دہرائی۔ اس دفعہ بھی یہاں اپنے ہی شہر کا قتل عام کیا گیا اور اپنے ہی شہر کو کھا دیا گیا، اور ایسے شخص کے لیے جس نے پہلے بھی یہاں تباہی کی، پارٹی کی قیادت کو گالیاں، پارٹی کو برا بھلا ہر چیز کو یہاں پر، اب ہمارا ووٹر اور سپورٹر جو ہمارا ہے کارکن، وہ اس دفعہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔